دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل میں آپ کو صدقہ دوں گا 50 روپے, آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں. کل آپ آئے کہ آپ نے کہا تھا 50 روپے دو, میں کہہ رہا ہوں یار میرا موڈ نہیں ہے, تو آپ زبردستی لے سکتے ہو؟ بھائی ایک وعدہ کیا تھا, ابھی میرا موڈ نہیں ہے. ہم یہ تو کہیں گے یار اب اخلاق کا تقاضا یہ کہ دے دو, لیکن کوئی شرعی پابندی اس پہ ہے نہیں. آپ کے پیسے بھائی میری ضرورت پڑ گئی ہے مجھے, اب اس وقت میں نے کہا تھا میرے پاس تھے, اب میرے پاس ہے نہیں. ہاں آنے جانے کا جو آپ کی ٹینشن ہوئی کرایہ میں دے دیتا ہوں, میرے وعدے کی بیس پہ آپ آئے تو نقصان نہیں ہونے دوں گا میں آپ کو. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو کہ جب اجتماعی قربانی کی ہے تو اس پہ جو اضافی پروفٹ ہے آپ نے رسید پہ پہلے لکھوا لیا, لوگوں کو بتا دیا کہ جو پیسہ بچے گا ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں گے. تو ٹھیک ہے, اچھا کام کیا آپ نے. لیکن جب یہ پیسہ بچے گا تو لوگوں میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ پیسہ واپس لے لے. وہ کہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ مدرسے میں دے دیے گا, لیکن اب ہمارا ارادہ بدل گیا, پیسے ہمارے ہیں تو آپ ہمیں واپس کر دیں. یہ لازمی شرط نہیں ہے. تو رسید میں اب اجتماعی قربانی میں آپ نے کیا لکھوانا ہے؟ بھائی ایک حصہ اتنے کا ہے, جو پیسے بچیں گے وہ کسی انڈیویجول کسی فرد کے ہرگز نہیں ہوں گے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے, ناجائز ہے. بلکہ جو پیسے بچیں گے ہم مدرسے کو دیں گے, لیکن اگر آپ واپس لینا چاہیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہے, آپ فلاں تاریخ کو ہمارا پورا حساب ہوگا, عید کے تیسرے یا چوتھے دن آ کے وہ رقم لے جائیں, تو رسید پہ آپ کو اس طرح سے چھپوانا پڑے گا, تب یہ کام حلال ہوگا, ادروائز یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ اگر اس کو پروفٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہو کہ میں اجتماعی قربانی کروں اور نوٹ بھی چھاپوں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے, اچھا یہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ جو پہلا طریقے میں بزنس ناجائز کیوں ہے؟ ناجائز اس لیے ہے کہ آپ جب اجتماعی قربانی کرتے ہو تو آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہو, ان کے لیے جانور خریدنے کے لیے. وکیل موکل سے کمیشن تو لے سکتا ہے بتا کے. دیکھو وکیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, اب یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا نا, عوام کو سمجھانا تھوڑا سا. وکیل کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے مجھے کہا مفتی صاحب میرے لیے گائے خریدو, میں گائے خریدی آپ کے لیے, راستے میں پہنا دی کسی کو میں نے مہنگے داموں کر کے, کیا میں پروفٹ رکھ سکتا ہوں؟ وہ نہیں رکھ سکتا. بھائی آپ نے تو دوسرے کے رزق پہ خریدی ہے, اگر یہ گائے مر جاتی تو آپ کس سے پیسے لیتے؟ اس سے لیتے, یار تمہاری گائے تھی اس کو چھین کے بھاگ گیا, میں تو تمہارے لیے لینے گیا تھا. تو اس پہ کوئی پروفٹ نہیں رکھ سکتے آپ. جو ایکسپینسز آئے ہیں وہ لے سکتے ہو, جو جتنا خرچہ آیا ہے. پروفٹ اگر آپ نے لینا ہے تو پھر شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت اور اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے, اس وقت تک اس کو بیچ کے اس پہ پروفٹ نہیں کما سکتے آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟